بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت ناہم کے سبق نمبر 9 امتحان کا خلاصہ کریں گے، تو جس کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو سبق کا خلاصہ شروع کرنے سے پہلے مصنف کی شخصیت کے بارے میں جان لیتے ہیں تھوڑا سا۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہیں یہ 1883 میں دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے جو ہے انہوں نے BA کیا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی جو ہے وہ ڈرامہ اور کرکٹ کے جو ہے بہت زیادہ شوقین رہے، اور 1907 میں جو ہے یہ حیدرآباد دکن چلے آئے۔ پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے جو ہے مختلف محکموں سے وابستہ رہے، اور ترقی کرتے کرتے جو ہے یہ ہوم سیکرٹری کے عہدے تک جو ہے پہنچ گئے، اور جہاں سے انہوں نے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی۔ انہوں نے جو ہے حیدرآباد ہی میں 1947 میں وفات پائی۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کا جو طرز تحریر ہے وہ بہت ہی سادہ اور پر لطف ہے، مطلب یہ ایک مزاح نگار تھے۔ مزاح نگار کیا ہوتا ہے؟ جو مزاحیہ یا کسی بھی چیز پر تنقیدی طور پر مزاح پیدا کرنا، کوئی بھی چیز ہے معاشرے میں، کوئی بھی عمل ہو رہا ہے، کچھ اچھا ہے برا ہے، کوئی برائی ہے نا، تو اس برائی کو بڑے ہی ہنسی مزاح کے ساتھ جو ہے اس کو معاشرے کے سامنے یا لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرنا۔ تو وہ بڑے ہی شگفتہ انداز میں جو ہے دلی کے خاص زبان میں جو ہے وہ لکھتے تھے، اور ان کا اسلوب ہے اس میں بالکل بھی تصنع بناوٹ جو ہے بالکل بھی نہیں تھا، مزاح کی چاشنی جو ہے ان کی تحریروں میں خاص لطف دیتی تھی۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہیں وہ ابتدا میں، مطلب جو شروع میں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو مرزا علم نشرہ کے قلمی نام سے وہ لکھتے رہے۔ یہ ہمارے پیپر میں بھی آ چکا ہے کہ علم نشرہ مرزا جو علم نشرہ کے نام سے قلمی نام سے کون جو ہے ابتدا میں لکھتے رہے تھے، تو فرحت اللہ بیگ تھے جو ابتدا میں علم نشرہ کے نام سے جو ہے لکھتے رہے، اور پھر بعد میں جو ہے ان کو بابائے اردو جو ہیں مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان جو ہیں انہوں نے ہمت ان کی بڑھائی، اور ان کو ان کے اصل نام سے پھر یہ جو ہے لکھنے لگے۔ تو نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے جو ہیں یادگار مضامین ہیں۔ ان کے مضامین جو ہیں مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، اور یہ بہت ہی قادر الکلام شاعر بھی ہیں، اور ان کا جو شعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے میری شاعری، مطلب یہ ان کا ایک شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈرامے وغیرہ جو ہیں طنز و مزاح کے جو ہیں لکھے ہیں۔ تو اب جو ہے ہم اس سبق کا خلاصہ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہیں انہوں نے اس سبق میں امتحان میں کیا چیز بیان کی ہے؟ جو آج کل کا کے طریقہ امتحان اور طلبہ کے امتحان دینے کے جو انداز ہیں اس کو جو ہے انہوں نے ہدف تنقید جو ہے بناتے ہوئے لکھا ہے۔ مطلب ان کا جو اصل مدعا ہے وہ کیا ہے؟ آج کے طلبہ اور ان کے امتحان دینے کا طریقہ کار، کہ وہ کس طرح سے امتحان جب ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیسے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے کس طرح سے جو ہے اکثر اپنے والدین کو بھی بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اصل میں وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن اصل جو ہے کہ محنت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ ایک یہ چیز بھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ محنت کی عظمت کی طرف بھی دھیان دلایا گیا کہ محنت کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے، محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس سبق میں جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے آج کل کے جو طریقہ امتحان اور طلبہ کے امتحان دینے کے جو انداز ہیں اس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، کہ مطلب وہ خود بتا رہے کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جو امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کیوں گھبراتے ہیں امتحان سے۔ امتحان میں آخر ہے کیا؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، فیل یا پھر پاس، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہم جماعتوں کو دیکھا ہے، یا بہت زیادہ جو محنتی دوست ہوتے ہیں ان کو دیکھا کہ جب امتحان قریب ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے ان کے گھبرا جاتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن لے لیتے ہیں۔ تو مجھے جو ہے ان پر مجھے مطلب ان کو دیکھ کر بہت زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ ہے کہ امتحان مطلب میرے اوپر کوئی ایسا اثر نہیں ڈالتا، میں تو چاہتا ہوں کہ پوری عمر جو ہے امتحان ہوتے رہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں پڑھنے، یاد کرنے، پاس فیل یا ایسی کوئی بھی شرط نہ ہو۔ امتحان ہوتے رہے لیکن اس میں ایسی کوئی شرائط نہ ہو پاس فیل والی۔
تو کہتے ہیں میرے والد صاحب کو مجھے جو ہے قانون پڑھانے کا بہت شوق تھا، مطلب وہ چاہتے تھے کہ میں قانون کی تعلیم جو ہے حاصل کروں، تو انہوں نے مجھے جو ہے لا کلاس میں داخلہ میرا دلوا دیا۔ تو لا کلاس میں داخلے نے جو ہے وہ اس سے جو ہے جن کے جو مشاغل تھے اس پہ جو ہے کوئی خاص فرق نہ پڑا، اور وہ جو ہے کبھی کبھار جو ہے کلاس میں چلا جایا کرتے تھے، ان کے دوست جو ہیں ان کی حاضری لگوا دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے جو ہے 2 سال ان کے گزر گئے۔ تو امتحان دینے کا جو ہے وقت قریب آ گیا، تو امتحان قریب آ جانے کے باعث والدین نے جو ہے پھر تیاری کی، تاکید کی کہ بیٹا اب تیاری کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک علیحدہ کمرے کا تقاضا کیا کہ مجھے ایک علیحدہ کمرہ چاہیے جہاں پہ میں سکون کے ساتھ جو ہے اپنے امتحان کی تیاری کر سکوں۔ تو اس کے لیے ان کی جو بڑی بھی تھی انہوں نے اپنا کمرہ جو ہے خالی کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو دروازے اور کھڑکیوں کے جو شیشے تھے ان پر کاغذ جو ہے چسپا کر دیے، اور لیمپ جو ہے روشن کر کے آرام سے جو ہے میں شام 7 بجے جو ہے سو جایا کرتا اور صبح 9 بجے اٹھتا تھا۔ تو اس دوران اگر کوئی مجھے کسی نے آواز دی اور میری آنکھ کھل گئی تو میں الٹا مطلب کیا کرتا تھا، مصنف کیا کرتے تھے کہ ان کو ڈانٹ دیا کرتے تھے کہ خواہ مخواہ آپ لوگ میری پڑھائی میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ اور اگر کبھی والدین نے رات مطلب کہا کہ تم نے مطلب سو رہے تھے یا ایسی کوئی بات کی کہ تم نے کیوں سونے کا مجھ پر اگر الزام لگا دیا، تو جواب میں یہ دیتا کہ پڑھتے وقت میں کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ مطلب ان کے پاس دونوں ہیں، اگر آنکھ کھل گئی تو کہہ دیا کہ مجھے خواہ مخواہ پریشان نہ کریں پڑھائی میں، اور اگر کبھی آنکھ نہ کھلی وہ بلاتے رہے، انہوں نے کہا کہ تم سو رہے تھے الزام لگا دے، تو کہتے تھے کہ جی ہاں الزام کیوں لگایا، میں پڑھائی کے وقت کسی بھی بات کا جواب جو ہے نہیں دیتا۔ تو اس طرح جو ہے وہ مصنف نے اپنے والدین پر اپنی پڑھائی کا خوب رعب ڈالا، لیکن پھر کیا تھا، امتحان دینے کے قابل وہ پھر بھی نہ ہو سکے، اتنا رعب ڈالنے کے باوجود بھی۔ امتحان جب قریب آیا تو مصنف نے کیا امتحان نہ دینے کا فیصلہ کیا، اور کہا کہ مجھے مطلب یقین تھا اسے کہ میں فیل ہی ہو جاؤں گا۔ تو والدین کو کہا میں نے امتحان نہیں دینا۔ تو والدین نے جو ہے بڑا ہی اصرار کیا کہ نہیں، تم نے 2 سال محنت کی ہے تو اب امتحان جو ہے دو، انشاءاللہ جو ہے مطلب کامیابی ضرور ملے گی، کامیابی اور ناکامی تو یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے نا، تم نے محنت کی ہے تو پیپر دو۔ تو انہوں نے جب بہت زیادہ تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑا زیادہ مطلب ان سے کہا، میں نے تقدیر و تدبیر کے بارے میں بڑی لیکچر اور سپیچیں جو ہیں ان کے سامنے کی، لیکن پھر بھی میری ایک نہ چلی۔ تو پھر جو ہے والدین نے میری مطلب ایک بھی جب نہ مانی تو مجھے امتحان کے لیے جو ہے انہوں نے مجبور کر لیا۔ تو ایک دن وہ آیا کہ میں کمرہ ہال میں داخل ہوا تو امتحان کے مقام پر پہنچ گیا۔ تو اب کیا تھا، صرف غیبی امداد اور پرچوں کی جو الٹ پھیر کے سوا کوئی بھی جو ہے اس کے پاس مطلب کوئی امید نہیں تھی پاس ہونے کی۔ تو 9:45 بجے کا مطلب کہتے ہیں کہ میں گھنٹی بجی اور میں اللہ کا نام لے کر کمرہ امتحان میں داخل ہوا، اور امتحان جو ہے ٹھیک 10 بجے جو ہے وہ شروع ہونا تھا۔ تو مجھے مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سیٹ تلاش کرنے میں مجھے ذرا بھی دقت، کیونکہ وہاں کا جو عملہ تھا نا امتحان کا وہ بہت زیادہ مطلب ملنسار اور حسم تھا۔ انہوں نے مجھے جو ہے میری سیٹ تلاش کرنے میں جو ہے مدد کی، مجھے وہاں پر بٹھایا، اور پھر جو ہے میں سمجھا کہ مطلب یہ آدمی بہت زیادہ اچھا ہے تو کام شائع بن جائے گا، مطلب عملہ اس نے مجھے سیٹ بھی ڈھونڈ کے دی، تو وہاں پہ ایک امید لگا دی۔ تو جب 10 بجے پیپر سٹارٹ ہوا، پرچہ شروع ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے پرچے کو سرسری نگاہ سے جو ہے پڑھ کر میز پر جو ہے رکھ دیا، اور جوابی کاپی کی ہدایات کو پڑھا، پہلے صفحے کی خانہ پوری کی، اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جگہ پر جو ہے میں کھڑا ہو گیا، اور گارڈ صاحب جو فوراً میرے پاس آ پہنچے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ کس مضمون کا پرچہ ہے؟ تو اس نے مسکرا کر بغیر بولے پرچے کے عنوان پر جو ہے انگلی رکھ دی۔ تو مجھے فوراً سے پتہ چل گیا کہ یہ کس چیز کا پیپر ہے، کہ مطلب پیپر تھا اصول قانون، پتہ چل گیا مجھے کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ تو میرا دل جو ہے فوراً سے کھل اٹھا، اور قلم اٹھا کر لکھنا جو ہے میں نے فوراً سے شروع کر دیا۔ اس پر مطلب ہر ایک کو لکھنے کا حق حاصل ہے کہ ایک آدمی قانون بناتا ہے اور دوسرے کو اس کو توڑنا ہوتا ہے، مطلب اس کے نزدیک یہی تھا کہ بس قانون بنتا ہے پھر اس کو بس توڑنا ہوتا ہے۔ تو اس نے بس جو ہے جو اس کے دل میں آئی اس نے جو ہے لکھنا شروع کر دیا اس پر۔ تو
پھر میں نے مطلب وہ جو نزدیکی گارڈ صاحب تھے اور ایک نگران تھے ان سے مدد لینے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی ان کی جو ہے کوئی مدد وہاں پر نہ کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر روز جو ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے باہر آ جایا کرتا تھا، مطلب وہ آدھے گھنٹے میں ہی فارغ ہو جایا کرتے تھے، لیکن باپ ایسے ہیں کہ وہ ٹھیک ہر روز جو ہے 11 بجے آ کر وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس خوف سے، مطلب اپنے باپ کے خوف کی وجہ سے مجھے کیا ہے کمرے میں آخری وقت تک جو ہے، امتحان کے آخری وقت تک جو ہے وہاں پر پھر بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو پھر امتحان جو ہے ختم ہو گئے، امتحان ختم ہوئے تو اب جو امتحان لینے والے تھے ان کے پاس جانے کی کوششیں شروع ہو گئی، مطلب جو امتحان لینے والا ممتحن تھے ان کے پاس جانے کی کوشش شروع ہوئی کہ میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہے کہ ان کے پاس مطلب زبردست سفارشی رکا جو ہے لے کر گئے، لیکن جو امتحان لینے والے تھے انہوں نے ان کے ساتھ ایسا توہین امیز سلوک کیا کہ والد صاحب نے بڑے شرمسار ہوئے اور پھر کبھی بھی جو ہے وہ کسی کے پاس نہ گئے۔ مطلب اب دوسری صورت یہ تھی، پہلے انہوں نے ایک غیبی امداد اور ممتحنوں سے یا عملے سے امید رکھی تھی کہ شاید کچھ بنے، وہ نہ بنا تو پھر اب باپ جو ہیں سفارش لے کے امتحان والوں کے پاس، ممتحن کے پاس گئے تو وہاں سے بھی جو ہے ان کو شرمسار ہونا پڑا۔ تو کچھ عرصہ کے بعد جو ہے نتیجہ کا اعلان ہوا، تو کہتے ہیں کہ میں تمام مضامین میں بری طرح سے جو ہے فیل ہو گیا، مطلب تمام مضامین میں فیل تھے، صرف ایک ایسا واحد بچا تھا جس میں کسی بھلے مانس نے پتہ نہیں کیسے ترس کھا کے یا کیسے 2 نمبر دے دیے تھے، تو باقی سب پرچوں میں جو ہے 0 نمبر آئے ان کے، مرزا صاحب ہمارے مصنف کے۔ تو والد صاحب کو بڑا دکھ ہوا، مطلب جب انہوں نے امتحان اپنا نتیجہ دیکھا بیٹے کا، تو آخر رائے پھر کیا بنی کہ مطلب انہوں نے ساری اینڈ پہ ایک رائے یہ بنائی کہ کسی کمینے چپڑاسی نے جو ہے پرچے تبدیل کر دیے ہوں گے، مطلب ضرور کوئی نہ کوئی بے ایمانی ہوئی ہے، ورنہ برابر 3 گھنٹے لکھنے کے باوجود نمبر صرف 0 کیوں کر ہو سکتا ہے، مطلب 0 یہ تو غلط بات ہے۔ تو میں جب پرچہ دے کر آتا تھا تو جواب جو ہے والد صاحب کو بھی سنایا کرتا تھا، وہ بھی مطمئن تھے، تو انہوں نے میری تعریف کی، اور جو امتحان لینے والے ممتحن تھے ان کو جو ہے برا بھلا کہا اور کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہ صحیح تو آئندہ سال صحیح، آخر کب تک بے ایمانی ہوگی، ایک نہ ایک دن تم پاس ہو ہی جاؤ گے۔ مطلب یہ اس پورے ڈرامے میں یہ چیز بیان کی کہ مطلب کیا ہے کہ یہاں پر وہ محنت نہیں کر رہا، مطلب جو ہمارے طالب علم وہ محنت نہیں کرتے، بغیر محنت کے وہ صرف غیبی امداد پر رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی غیبی امداد مل جائے، پرچوں کی ہیر پھیر ہو جائے گی، اور جو ایسے کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، تو وہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق کا خلاصہ جو ہے مکمل ہوا، تو باقی اس کی مشق جو ہے ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو ہوم ورک میں آپ نے اس سبق کا خلاصہ جو ہے آج کی تاریخ لکھ کے کرنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔